آج کوتاہی اس بات کی ہے کہ ایک امام کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے، ایک امام کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے اس امام کے، مسجد کے باہر نکلے آگے اس امام کے۔ اب امام کیا کہہ رہا ہے، امام نے کیا خطبہ دیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، امام نے کیا پیغام دیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے اسی وقت چلنا ہے جب نماز کے اندر کھڑا ہونا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اگر ہمیں اور آپ کو بلائے گا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم حشر کے دن بھی لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ میں بلائیں گے۔ تو وہ لوگ کس طرح اپنے اماموں کے ساتھ میں آئیں گے جو ہر بات میں امام سے آگے چڑھ کے بات کرتے ہیں، جو لوگ اماموں کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اماموں کی نافرمانیاں اس طور پر کرتے ہیں کہ صرف جب پیچھے کھڑے ہوئے تو پیچھے اس امام کے۔ اب امام کیا کہتا ہے، امام نے کہا کہ اپنی شادیوں میں ڈی جے اور بازوں کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے، تو اب اس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ امام نے کہا اپنے گھروں کے اندر ان خرافات کا خاتمہ ہونا چاہیے، اب امام کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ امام نے کہا ہمارے معاشرے سے اس چیز کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، تو اب امام کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس شخص کو آپ نے اپنا امام بنایا ہے یا وہ شخص اس لائق نہیں ہے یا پھر آپ اس سے بڑھ کر ہو گئے ہیں؟ اگر آپ اس لائق ہیں تو پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیے، امام صاحب کو پیچھے کر دیجئے تاکہ امام بھی آپ کی اقتدا کر کے قوم کو بتا سکے کہ ہم ہاں امام کے پیچھے صرف نمازوں کے اندر نہیں رہا کرتے ہیں، ہم ایسے امام کے مقتدی ہیں کہ اگر ہمارا امام ہمیں معاشی طور پر بھی بلاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں، سماج کے سمجھوتے کے لیے بلاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہمارا امام اگر ہمیں ملی اور معاشی معاملات کو لے کر بلاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد میں آ کر پیچھے اس امام کے کہہ دیا اور امام کا حق ادا ہو گیا۔ یاد رکھیں امام کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جب تک آپ ایک امام کی پیروی نہیں کریں گے، جب تک ایک حاکم کو اپنا مقرر نہیں کریں گے، جب تک ایک اپنا قائد متعین نہیں کریں گے تو پھر آپ کبھی ادھر جاتے نظر آئیں گے، کبھی ادھر جاتے نظر آئیں گے، اور جہاں پر آپ کو سہولت ملے گی پھر آپ اسی کی طرف رخ کرتے نظر آئیں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے امام آپ کو اپنی مسجدوں کے اندر بلاتے ہیں تو مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے اگر کوئی شرعی مسئلہ بتا دیا ہے تو ان سے روگردانی کر کے کہیں اور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ امام صاحب سے روگردانی نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی شریعت سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں بلا رہا ہے، امام آپ کو اگر بلا رہا ہے تو خدا وحدہ لا شریک کے گھر کے لیے بلا رہا ہے، آپ کی آخرت کے لیے بلا رہا ہے۔